صفحہ نمبر 215 یعنی پیج 215 215 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 215 غزوہ بدر۔ اس میں صاف تصریح ہے کہ مشرکین مکہ کے حملہ کی خبر سن کر آپ نکلے تھے اور بدر آ کر قیام فرمایا تھا۔ اس پوری حدیث میں ابو سفیان کے قافلہ تجارت کا ذکر تک نہیں ہے۔ ان قطعی نصوص کے بعد اگرچہ کسی اور استدلال کی ضرورت نہیں، لیکن لا یطمئن قلبی کے طور پر واقعات ذیل پر لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے قریش کے قافلوں پر حملے کرنے کے لیے جس قدر سرایہ بھیجے اور جن میں 20-30 آدمی سے لے کر 100-200 تک کی جمعیت تھی، ان میں کبھی کسی انصاری کو نہیں بھیجا۔ ارباب سیر اس خاص امر کو بتصریح لکھتے ہیں اور اس تصریح کی اس لیے ضرورت سمجھتے ہیں کہ انصار نے بیعت کے وقت مدینہ سے باہر نکلنے کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اس بنا پر اگرچہ اس دفعہ بھی مدینہ سے نکلنے کے وقت صرف قافلے تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو انصار ساتھ نہ ہوتے، حالانکہ اس واقعہ میں انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی، یعنی کل فوج 305 تھی، 305۔ جن میں 74 مہاجرین اور باقی سب انصار تھے۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جس وقت مدینہ سے آپ نکلے یہ خبر آ چکی تھی کہ قریش مدینہ پر آ رہے ہیں۔ اسی بنا پر آپ نے انصار کو مخاطب کیا، کیونکہ معاہدہ بیعت کے موافق اب انصار سے کام لینے کا وقت آ چکا تھا۔ نمبر 2، مکہ سے جو قافلہ تجارت کے لیے شام کو جایا کرتا تھا مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ مدینہ سے مکہ تک جس قدر قبائل آباد تھے عموماً قریش کے زیر اثر تھے، بخلاف اس کے مدینہ سے شام تک کے حدود تک قریش کا اثر نہ تھا۔ اس بنا پر اگر کاروان تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو شام کی طرف بڑھنا تھا۔ یہ بالکل خلاف قیاس ہے کہ کاروان تجارت شام سے آ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو چکی ہے اور آپ بجائے اس کے کہ شام کی طرف بڑھیں مکہ کی طرف جاتے ہیں، اور 5 منزل مکہ کی طرف جا کر خبر آتی ہے کہ قافلہ بچ کر نکل گیا اور قریش سے جنگ پیش آ جاتی ہے۔ نمبر 3، واقعات کی ترتیب یہ ہے۔ قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا تھا کہ محمد اور ان کے رفقا کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم مدینہ آ کر تم کو بھی برباد کر دیں گے۔ نمبر 2، ابو جہل نے سعد بن معاذ سے کہا کہ تم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے، اگر امیہ کی ضمانت نہ ہوتی تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ نمبر 3، قرظ بن جابر نے جمادی الثانی سن 2 ہجری میں مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ لیے۔ نمبر 4، اس کے بعد ہی رجب سن 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو تجسس کے لیے بھیجا کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ نمبر 5، عبداللہ بن حجش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف قریش کا ایک مختصر سا قافلہ لوٹ لیا اور 1 آدمی قتل اور 2 اسیر کر لیے، یعنی قیدی بنا لیے۔ قریش نے مکہ میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کے پیش نظر رکھو، پھر یہ خیال کرو کہ ان کا جوش انتقام
کس طرح کم نہیں ہوتا، اور وہ عبداللہ بن ابی کو لکھتے ہیں کہ ہم مدینہ آ کر تم کو اور محمد دونوں کو فنا کر دیں گے۔ قرض فہری مدینہ میں چھاپا مارتا ہے۔ اسی اثناء میں قریش کا اشتعال اس سے اور بڑھ جاتا ہے کہ عبداللہ بن حجش نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور ان کے 2 معزز خاندان کے ممبر اسیر کر لیے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ قریش صبر کرتے ہیں اور کسی قسم کے انتقام کا ارادہ نہیں کرتے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلہ کو، جس میں مکہ کی کل کائنات تھی، لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں، تب مجبوراً ان کو مدافعت کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اس پر بھی بدر کے قریب پہنچ کر جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ بچ کر نکل گیا، تو ان کے بڑے بڑے سردار اور خود عتبہ جو سالار لشکر تھا، رائے دیتا ہے کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں، واپس چلنا چاہیے۔ کیا واقعات کا یہ نقشہ قریش کے جوش عداوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے موافق ہے؟ نمبر 4، ارباب سیر عموماً لکھتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو کاروان تجارت پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تو لوگوں کے چنداں مستعدی ظاہر نہیں کی، کیونکہ لوگ سمجھے کہ کوئی مہم اور مار کا جہاد نہیں ہے، بلکہ صرف تحصیل غنیمت ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو مال غنیمت کی حاجت تھی وہ گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انصار میں جس قدر احیان قوم اور سر لشکر تھے، سب کے زر و مال کے محتاج اگر تھے تو مہاجرین تھے، لیکن جانے والوں میں انصار کی تعداد مہاجرین سے دگنی تگنی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کیا جائے گا۔